بازار جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار جاتے تھے نا، صحابہ بازار جاتے تھے، تو آپ لوگوں کا اسوہ کیا ہوتا تھا، خاص طور سے اللہ کے نبی کا عمل کیسا ہوتا تھا، یعنی آپ بازار میں کس طرح سے جاتے تھے اور کیسے رہتے تھے، اس کی بھی رہنمائی اسلام نے کی ہے۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ بازار جاتے تو لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت دل نہیں ہوتے تھے، سخت دل نہیں ہوتے تھے بلکہ نرم دل ہوتے تھے۔ بازار جب جاتے تھے تو نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے شور شرابہ نہیں کرنے والے ہوتے تھے، شور شرابہ نہیں کرتے تھے، سخت دل نہیں ہوتے تھے، نرم دل ہوتے تھے، ولا سخاب بالاسواق، اور شور شرابہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے بہت سارے منچلے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں نا، کس طرح سے سینٹیاں مارتے ہیں اور کیسی کیسی آوازیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نرمی کا مظاہرہ کرتے، آپ سخت دل نہیں ہوتے، اور آپ سلیقے سے بازار میں جاتے، سلیقہ مندی کے ساتھ وہاں پر رہتے، اور اسی طریقے سے شور و شرابہ نہیں کرتے۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ولکن یعفو ویصفح، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ بازار میں بہت سارے لوگوں سے تو میں ہو جاتی ہے، کسی کو ٹکر لگ جاتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے آپ سے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اسوہ ہے۔ کیا اسوہ ہے؟ کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچ گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے نا، آپ اس کو معاف کر دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے تھے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ہم اور آپ نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ظاہر بات ہے کوئی دوسری مخلوق تو نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، جب آپ بازار جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رکھیں، سامنے رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا تھا کہ آپ نرمی کا مظاہرہ کرتے، آپ وہاں سخت دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپ شور شرابہ نہیں کرتے، اگر آپ کو تکلیف پہنچ جاتی تو آپ بدلہ نہیں لیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے اور اس کو درگزر فرما دیتے، اور کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے۔ تو یہ ایک اصول یہ تھا۔ دوسرا اصول بازار میں جانے کا، اسی طریقے سے اگر آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ سارے لوگ آپ کے بھائی ہیں، مسلمان بھی بھائی ہیں اور غیر مسلم بھی آپ کے برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، کس کے لیے دعا کی ہے؟ جو بازار میں خرید و فروخت کرتے وقت رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے۔ اور جس شخص کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ظاہر بات ہے نبی کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، ایسے لوگوں کے حق میں نبی کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیسے دعا کیا ہے دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اس آدمی پر جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت آسانیاں کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اذا باع، جو آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہو، واذا اشترى، یا آدمی کوئی چیز خرید رہا ہو، واذا اقتضى، یا آدمی کسی سے کوئی مطالبہ کر رہا ہو، آپ پیسہ باقی ہیں، سامنے والا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارا پیسہ دے دیجئے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ تمام معاملات کرتے وقت ہم نرمی کا اگر مظاہرہ کرتے ہیں، سخت دلی کا نہیں بلکہ آسانیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، ایسے لوگوں پر اللہ تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ تو اللہ کی رحمتیں کیسے لوگوں پر نازل ہوتی ہیں؟ جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ اسی طریقے سے
ایک اور بہت عظیم خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادخل اللہ عز وجل رجلا کان سہلا مشتریا وباعیا وقاضیا ومقتضیا الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جو خرید و فروخت میں اور کسی کو اس کا حق ادا کرنے میں اور اس سے اپنے حق کا تقاضا کرنے میں بہت آسان تھا۔ یعنی اس آدمی کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، یعنی اس آدمی کا جنت میں جانا طے ہے، بات پکی ہے۔ کون سے آدمی کی؟ جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت، لیتے وقت آسانی کا معاملہ کرے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسے آدمی کے لیے جنت پکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادخل اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، کر دے گا نہیں، کر دیا۔ ابھی جو لوگ عربی جانتے ہیں نا ان کو یہ باریکی سمجھ میں آئے گی۔ کر دیا ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ لین دین میں اخوت اور بھائی چارے کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس ادب کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے بخاری کے اندر، اور واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔ پہلے زمانے میں ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا، زمین کا ایک حصہ خریدا، تو اسے جو ہے اس کے اندر ایک گڑھا ملا جس کے اندر سونا تھا۔ جس شخص نے خریدا تھا وہ آدمی جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی ہے، یہ سونا نہیں خریدا ہے، سونا آ گیا، آپ اپنا سونا واپس لے لیجئے۔ بخاری و مسلم کی روایت۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ بھائی میں نے زمین بھی بیچی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی میں نے بیچ دیا ہے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے نہیں صاحب، ہم نے تو زمین خریدی ہے، ہم نے سونا آپ کا نہیں خریدا ہے۔ کیسے لوگ تھے، کیسی سوچ تھی ان کی، بتائیں آپ، کیسی فکر تھی۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہو جائے تو کوئی بچائے گا ہی نہیں، بتائے گا ہی نہیں، چپکے سے ایک دم بالکل رکھ لے گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے گا۔ یہاں تک کہ گھر میں بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ یہاں دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ جس کی زمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری چیزیں بیچ دیا ہوں، زمین اور زمین کے اندر جو بھی ہے سب کچھ میں نے بیچ دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں نے زمین خریدی، میں نے سونا نہیں خریدا ہے۔ ایک تیسرے آدمی کے پاس دونوں اپنا مقدمہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اس تیسرے نے فیصلہ کیا کہ اگر تم دونوں کے پاس، اگر کسی کے پاس لڑکا اور کسی کے پاس لڑکی ہے تو دونوں کی شادی کرا دی جائے، اور اس طریقے سے وہ سونا دونوں کے گھر میں رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک دوسرے سے شادی کرا دی گئی۔ ایک کے پاس لڑکا تھا، دوسرے کے پاس لڑکی تھی، دونوں کی شادیاں ہو گئی اور سونا جو ہے ان کے گھر میں ہی، دونوں کے گھر میں ہی باقی رہا۔ تو دیکھیں یہ کس طرح سے لوگ تھے، یعنی ان کی نگاہ میں نا دین سب سے بلند تھا، دین سب سے اونچا تھا، آخرت کی فکر، آخرت میں جواب دہی کا احساس ان کو بار بار ستائے جا رہا تھا۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس سے وہ گرفت میں آ جائیں، جس سے وہ پکڑ میں آ جائیں، سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دے کر کے اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، کمال کر دیا میں نے، اور اس کو مارکیٹ والے بھی بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ایسے ایسے سامان کو بیچ دیتا ہے جو کوئی نہیں بیچ پاتا۔ اسی طریقے سے یہ تیسرا یا چوتھا بہرحال تیسرا اصول تھا بازار جانے کا، اور اس کے اندر بیچنے اور خریدنے کے آداب اور اصول میں سے یہ تیسرا ادب یا تیسرا اصول تھا۔ چوتھا دیکھیں، اگر ہم اور آپ بازار جاتے ہیں تو بازار چونکہ گندی جگہ ہے، جیسا کہ شروع میں نے بتایا حدیث کے حوالے سے، آپ اس کی قباحت سے، اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے آپ بچ سکتے ہیں اگر ان اصول و آداب کی رعایت کریں آپ۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ انسان جب مارکیٹ میں جائے، چاہے خریدنے کے لیے، چاہے بیچنے کے لیے، یا یوں ہی کسی اور کام کے لیے، ملاقات کے لیے، آدمی ملاقات کرنے کے لیے بھی بازار جاتا ہے کہ بازار میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو وہاں پر انسان اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، کیونکہ بازار میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ انسان اگر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے گا نا تو شر سے اور برائی سے اور شیطان کی فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم، اے نبی آپ مومنوں سے کہیے کہ یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ العینانی تزنیانی زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔
تو انسان اگر مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بعض لوگ تو دن بھر میں کئی بار جاتے ہیں، تو ان اصول و آداب کی رعایت کریں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، اگر عورت بھی جاتی ہیں تو ان کو بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بازار میں ہم اور آپ اگر جاتے ہیں، وہاں کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں نا، تو ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان سچ بولے۔ انسان وہاں جا کر کے سچ بولے اور جھوٹ سے ایک دم اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کی قسم ہے، بہت بڑی سزا ہے جو لوگ بازار میں جا کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گزر رہے تھے اور ایک اونچی جگہ پر پہنچے اور وہاں پر ایک آواز لگائی، سارے صحابہ متوجہ ہوئے۔ ظاہر بات ہے کسی خاص جگہ پر جا کر کے اور سب کو بلانا عام حالتوں کے مقابلے میں وہ خاص حالت بنے گی نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو پکارا، یا معاشرت تجار، جو تاجر لوگ تھے نا، خاص طور سے ان کو آپ نے خطاب کیا، یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت۔ گردنیں لوگ اٹھا اٹھا کر کے دیکھنے لگے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ لگایا، یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، سارے لوگ اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنے لگے، اور آپ کا خطبہ، آپ کا ارشاد جو آپ بیان کرنے والے تھے، وہ سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، اے تاجروں کی جماعت، جان لو کہ بے شک جو تاجر لوگ ہیں قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ گنہگار ہوں گے، ان کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ یا معاشرت تجار، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، قیامت کے روز یہ فاسق اور فاجر بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے کاندھوں پر گناہوں کا ایک بوجھ ہوگا۔ لیکن پھر الگ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، مگر وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو اور نیکی کرنے والا ہو۔ نیکی کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور سچ بولنے والا، ایسے لوگوں کے کاندھوں پر قیامت کے روز گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، سارے جو تاجروں کی بات ہو رہی ہے، سارے تاجروں کے اوپر جو ہے ان کے کاندھوں پر گناہوں کے بوجھ ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ، جیسے کہ ایک اصول یہ ہے کہ انسان بازار میں جائے تو سچ بولے اور جھوٹ کا سہارا نہ لے، لیکن بہت سارے لوگ مارکیٹ میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا ہے ایک طرح سے، یعنی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ان کا لباس بن گیا ہے۔ بغیر جھوٹ بولے وہ تجارت نہیں کرتے ہیں، بغیر جھوٹ بولے وہ جو ہے سودا نہیں کرتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں، اور جھوٹ اس قدر بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم بھی معاذ اللہ کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ بول کر کے آپ اپنے سامان کو تو تھوڑی دیر کے لیے بیچ لے رہے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائیے کہ آپ جھوٹ بول دیے، آپ کی باتوں میں سامنے والا آ گیا، آپ نے اس کو سامان بیچ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر کے کوئی سامان بیچتا ہے، عیب والا کوئی سامان ہے اس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیسوں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جو پیسہ اس کے جیب میں گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کہاں لگا دیتا ہے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے سامنے والے کو، برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ایسے پیسے کی کیا ضرورت ہے جس کے اندر برکت ہی نہ ہو؟ 5,000 روپے آپ کے جیب میں ہے، کہیں کچھ حادثہ ہو جائے، 5,000 کا 10,000 چلا جائے گا، آپ کو یہ منظور ہے؟ یعنی پیسہ بھی آپ کو جا رہا ہے، ساتھ میں تکلیفیں بھی آپ جھیل لیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح بول کر کے بیع و شرع کیجیے، آپ صحیح بول کر کے تجارت کیجیے۔ جب جھوٹ بول کر کے اگر کوئی سامان بیچتے ہیں اور وہ سامان بک جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی برکتوں کو اللہ چھین لیتا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جیب بھرا رہے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس پیسے کو کہاں لگا دے گا، وہ آپ کو اور ہم کو کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو بازار جاتے وقت وہاں کوئی خرید و فروخت کریں تو جھوٹ کا سہارا نہ لیں، سچ بولیں ہمیشہ، کیونکہ سچ یہ مومنوں کی صفات ہے، اہل ایمان سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے بہت دور رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وصول مارکیٹ میں
جانے کا یہ ہے کہ انسان اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے نا تو کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دے، سامان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دے، اور جو ہے صاف گوئی کے ساتھ بات کرے، یعنی صاف گوئی، سچ بولے، جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی سامان بیچے مگر اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بیان کر دے، یعنی عیب دار سامان کو بیان کر کے ہی بیچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا بیچتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، وہ پیسے جو کما رہا ہے وہ پیسے بھی اس کے لیے حرام ہے۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ فتنہ اور شر سے انسان محفوظ رہے، خود بھی محفوظ رہے، سامنے والے کو بھی بچا لے، کیونکہ کہا گیا ہے نا کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو اگر آپ کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے تو کتنا بڑا اس کا خسارہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے خلاف مارکیٹ میں بولے گا، اگر وہ زبردست ہوگا تو آپ کو مارنے پر بھی تلائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فتنے اور فساد جنم لیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سامان کو بیچے، اگر اس کے اندر عیب ہے تو بتانا دے، یعنی بتانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اصول یہ ہے مارکیٹ کا کہ انسان جو ہے دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آپ دیکھیں اس حدیث پر غور کریں کہ کس طرح سے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بڑی مشہور روایت ہے، ایک بار جا رہے تھے، ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی جو ہے غلہ لگا کر کے اس کو بیچ رہا تھا، غلہ تھا، گیہوں کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اس کے اندر ڈالا تو نیچے سے نمی محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی تھی اور اس لیے وہ نیچے بھیگا ہوا ہے، جو اناج ہے وہ نیچے بھیگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، ارے جو بھیگی چیز تھی اس کو اوپر تو نے کیوں نہیں کر لیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ جو سامان تیرا بھیگ گیا تھا، جو غلہ تیرا بھیگ گیا تھا، اس کو اوپر تو نے کیوں نہیں کیا، نیچے کیوں کر لیا؟ اگر اوپر کیا ہوتا تو لوگ دیکھتے اس کو، اور پھر ان کا اگر ان کے من میں ہوتا لینے کے لیے تو لیتے، نہیں تو نہیں لیتے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ پھر آگے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من غش فلیس منی، جس شخص نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ پہلے آپ نے اس کو نصیحت کی کہ یہ سامان جو گلا سڑا تھا یا جو بھیگا ہوا تھا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا، اور پھر دوسری نصیحت یہ کی کہ جان لے اگر میری امت کا کوئی آدمی دھوکہ دے گا تو میری امت سے اس کا نام کٹ جائے گا، وہ میری امت کا نہیں ہوگا۔ تو بازار میں جا کر کے خرید و فروخت کے جو اصول و آداب ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، اگر سامان میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دے۔ اسی طریقے سے بازار میں خرید و فروخت کرتے وقت ایک اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرے۔ جھوٹی قسم کھانے سے، ایک تو آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹی قسم کھا کر کے جو ہے اپنے سامان کو بیچنا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کا مزید یعنی گناہ کر رہا ہے، ایک تو جھوٹ بولا وہ گناہ، اور ایک اس پر قسم بھی کھا رہا ہے، ڈبل گناہ۔ تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر اور اس پر مزید قسمیں کھا کر کے، جھوٹ بولتے ہیں اور مزید قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث بہت ہی زبردست ہے۔ ایسے لوگوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ حدیث بہت ہی زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے بدنصیب، تین قسم کے گنہگار ایسے ہوں گے قیامت کے روز کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جن کی طرف اللہ دیکھے نہیں، اور جن سے اللہ بات نہیں کرے، اور جن کے گناہوں سے اللہ پاک و صاف نہیں کرے۔ وہاں تو بہت سارے لوگ اس آس میں ہوں گے کہ اللہ کی نظر رحمت ہو جائے ہمارے اوپر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بہت سارے لوگ اس انتظار میں وہاں کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ تین لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ کون ہیں یہ بدنصیب تین طرح کے لوگ؟ المسبل ازارہ، جن کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ والمنان، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتلانے والے، کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنے کے بعد کسی سے بول دیتے ہیں یا کسی کو بتا دیتے ہیں،
یعنی آدمی جو خیر اور بھلائی کا کام کیا، کسی کو پیسہ دیا، کسی کا ہیلپ کیا، پیسہ بھی اس کا برباد ہوا، اور جو اس پر سزا ہے، اللہ کی قسم میں کتنی بڑی سزا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی آدمی، اگر اللہ کا رحم و کرم آدمی پر نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ایسے لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا، گناہوں کو پاک و صاف نہیں کرے گا. کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، احسان جتلانے والے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے. اور اسی طریقے سے تیسرا آپ نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچنے والے، اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچنے والے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا، اور گناہوں سے ایسے لوگوں کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یعنی اگر کوئی شخص رسول پر ایمان لانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت اس کے لیے کافی ہے. یہ روایت تو سامان بیچنے اور خریدنے کے حوالے سے ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کہی ہے، اپنے صحابہ کے سامنے کہی ہے. کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للکسب، یعنی آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان بیچ لے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ اپنے سامان کو بیچ سکتے ہیں، یعنی آپ کا سامان بک جائے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے، چرب زبانی اس کو اللہ نے دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دیا ہے، اور وہ چرب زبانی اور اپنی کیا کہتے ہیں جو قوت گویائی جس کو بولتے ہیں اردو میں، قوت گویائی کا اگر وہ استعمال کر کے، چرب زبانی کا استعمال کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اگر آدمی اپنے سامان کو بیچتا ہے تو سامان تو بک جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن ممحقۃ للکسب، اس کی جو ایک کمائی ہے نا، اس کی جو کمائی ہے، یہ کمائی حرام ہو جاتی ہے. جو کمایا ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ مارکیٹ میں آج جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان بیچتے ہیں، اور یقیناً ان کا سامان بک بھی جاتا ہے. ایک آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، اس کے پاس کسٹمر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو سیدھا سادہ تجارت کرتا ہے، اس کے پاس بہت کم لوگ جاتے ہیں یا جاتے بھی نہیں. عجیب دنیا کا ماحول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے یاد آئی، ابھی کل ہی ہمارے بھائی سنا رہے تھے کہ ایک زمانہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا. اور جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہوگی قوم کی، امت کی، وہ امت کے سب سے کمینی لوگ ہوں گے، سب سے شریر لوگ ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بالکل صحیح ہے. دیکھ لیجیے آپ، عہدے پر کون براجمان ہیں؟ جو سب سے گندے لوگ ہیں، سب سے گھٹیا لوگ ہیں، انہی کے پاس عہدے ہیں. سچوں کو آج جھوٹا کہا جاتا ہے. اگر سچ بول کر کے آدمی اپنی تجارت کرے تو شاید اس کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں ہے. یہ معاملہ ہے مارکیٹ کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ اپنے سامان کو تو بیچ سکتے ہو، آپ کا سامان بھی بک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کمائی سے برکتوں کو اٹھا لے گا اور آپ کی کمائی حرام ہو جائے گی. تو اس پر اگر بندہ دھیان دینا تو کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے مارکیٹ میں جو خرید و فروخت ہم کرتے ہیں، بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، وہاں پر ایک اصول یہ ہمیں اپنانا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کسی کو ناپ کر کے دیتے ہیں نا تو پورا دینا چاہیے، پورا دینا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، وزن میں کمی نہیں کرنا چاہیے. پیسہ تو آپ پورا لے رہے ہیں لیکن آپ ڈنڈی مار لیتے ہیں، وہ وزن میں کمی کر دیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہادری کا کام کر لیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے بہت اچھا کام کر لیا اپنے حساب سے، آپ سوچتے ہیں. لیکن کتنی بڑی تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، کتنی بڑی تباہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن کے اندر کئی ایک جگہ پر بیان کیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. یاد رکھو، جب تم کسی کو وزن کر کے دو کوئی چیز تو پورا کا پورا دو، ڈنڈی مت مارو، کانٹے بالکل سیدھا رکھو، یا پھر کچھ زیادہ ہی دے دو. اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے. خسارہ اور نقصان کسی کو مت اٹھانے دو. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل فرما دی نا. سورہ مطففین کیا ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ دیتے ہیں تو خسارہ اور گھاٹا کر کے دیتے ہیں.
ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کے لیے ویل اور تباہی۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایک قوم ایسی گزری ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے، ان کی بہت ساری امتیں تھیں، ان کی بہت ساری قومیں تھیں، تو انہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام آئے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں وہ شرک کرتی تھی، وہیں پر اس کا دوسرا سب سے بڑا جرم، اخلاقی جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ناپ و تول میں کمی کر کے دیتی تھی، یعنی ڈنڈی مارتی تھی، بے ایمانی کرتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی۔ تو اللہ نے کیا معلوم ہے آپ کو؟ یعنی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کی ہر قوم پر ایک ایک عذاب نازل کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب آیا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب آیا، جتنے بھی صالح علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب آیا۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم دنیا کے اندر ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ نے اس پر 4 طرح کے عذاب کو نازل کیا، 4 طرح کے۔ آپ غور کیجئے، آپ سوچئے، آپ کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ وہ بے ایمانی کرتی تھی تجارت کے اندر، تجارت کے اندر بے ایمانی کرتی تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لوگوں سے جب لیتی تھی ناپ کر کے پورا لیتی تھی وہ قوم، لیکن جب دینا ہوتا تو نقصان کر کے دیتی تھی۔ ایسی قوم پر اللہ نے 4 طرح کے عذاب نازل کیے۔ آپ سوچئے، آپ یعنی پوری دنیا میں قیامت کی صبح تک ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کو نازل کیا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ کتنا ڈینجر عمل ہے یہ، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں تجارت کے اندر، جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں، ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، ان کو کتابیں حدیث کی پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ایسی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قوم شعیب کا جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ نے چیخ کے ذریعے سے، ایک کڑک آواز کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اس قوم کے بارے میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، زلزلے کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی عجیب و غریب حیت اور شکل کا عذاب اللہ نے اس قوم پر نازل کیا۔ کیسی شکل تھی وہ عذاب کی؟ اللہ نے بیان کیا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، اللہ نے اس قوم پر بدلیوں کا عذاب نازل کیا۔ آپ سوچیں گے بدلیوں کا عذاب کیسے؟ اس قوم پر اللہ نے سخت آندھیاں چلائی تھیں، سخت گرماہٹ کے اندر یہ قوم گرمی سے جوجھ رہی تھی، پریشان تھی، لیکن یہ سماجی برائی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پریشان حال میں رہ کر کے بھی یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر بدلیاں نازل فرما دی۔ اب ان کی قوم کے سارے لوگ ان بدلیوں کے سائے میں چلے گئے۔ ان کی قوم کا جو اغوا تھا، بے ایمانوں کا جو اغوا تھا نا، وہ ساری قوم والوں کو بلا دیا کہ آؤ، اتنی تپش اور اتنی گرماہٹ سے ہم کو آج نجات ملی ہے، آؤ یہ سایہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، سایہ ہم کو دکھائی دے رہا، اور اس سائے کے اندر جو ہے ہم پناہ لیتے ہیں۔ ساری قوم کے لوگ اس آدمی کے بلانے پر، اس کا جو سردار تھا قوم کا، اس کے بلانے پر سارے لوگ اس سائے کے اندر چلے گئے، لیکن وہ سایہ نہ تھا، وہ عذاب تھا اللہ کا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب ساری قوم وہاں جمع ہو گئی سائے کے اندر، بدلی کے اندر، تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کے نیچے سے اور آسمان کے اوپر سے آگ کے شعلے برسانے شروع کر دیے۔ آگ کے شعلے برسائے، زمین کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے جاری ہوئے، اور آسمان سے بھی اللہ نے آگ کے شعلے برسائے، اور اس طریقے سے پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ کیا جرم تھا ان کا؟ شرک تو ساری قومیں کرتی تھیں، سارے انبیاء کی قومیں کرتی تھیں نا شرک، سارے انبیاء کی قومیں شرک کرتی تھیں، لیکن اللہ نے یہ جو عذاب نازل کیا ہے، شرک کو ایک طرف رکھی، جو برائی تھی ان کے اندر لین دین والا معاملہ، اس میں جو کمی زیادتی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دیتے تھے، اس برائی پر اس طرح کے عذاب نازل کیے گئے۔ باقاعدہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان بھی کیا ہے، آپ دیکھیں حضرت شعیب کے واقعے کو، اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ عذاب ہم کیوں نازل کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم نازل کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں یہ۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہ خراب سامان بیچ کر کے یا لوگوں سے بے ایمانی کر کے یا ڈنڈی مار کر کے یہ کمال مت سمجھے، یہ ہوشیاری مت سمجھیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ عذاب
کی دعوت دینا ہے، لوگ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کام کر کے، اور ایسے لوگ عذاب سے دوچار ہوں گے، کبھی نہ کبھی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوں گے ضرور، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بھلے 2-4 سال کا وقفہ لگے، 8-10 سال کا وقفہ لگے، لیکن اگر ایسے لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں دنیا کے اندر تو مرنے سے پہلے بھی ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت کے آداب و اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان جو ہے تجارت کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ بہت سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز پتہ نہیں کون کون سی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، کہیں 4 بجے کی جماعت ہے ظہر کی، وہاں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ بدقسمتی سے جمعہ کے دن بھی میں دیکھتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ جو 3 بجے کی جمعہ اور 3:30 بجے کی جمعہ پڑھتے ہیں۔ 3:30 بجے اور 4 بجے کی جمعہ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ وقت ہی نہیں جمعہ کا ہوتا ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں کاروبار کا بہانہ لے کر کے، کاروبار میں مشغول تھا، فلاں جگہ پر مشغول تھا، فلاں تجارت میں مشغول تھا۔ تو تجارت کے آداب و اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کو بھولے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، تجارتیں اور بیع اور شرع، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ایسے لوگوں کو غافل نہیں کرتی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تجارتیں غافل نہیں کرتی، بیع اور شرع اللہ کے نیک بندوں کو اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہے ذہن میں رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں یا مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعہ کی اذان اگر ہو جائے نا تو فوراً ساری چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جمعہ کی اذان کے بعد بھی اگر انسان خرید و فروخت کرتا ہے، یا جمعہ کی اذان کے بعد بھی اگر انسان بازار میں گھومتا ہے سامان لینے کے لیے، تو جان لیجئے یہ بہت بڑی دعوت دیتا ہے سزا کی، بہت بڑی دعوت دیتا ہے سزا کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کب عذاب میں پکڑے گا، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے بیان کیا، دیکھیں قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ خرید و فروخت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو مطلب مسجدیں جانے کی تیاری کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اگر ہم لوگ جو ہے بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں یا وہاں پر جمے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دے گا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی سزاؤں کو نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عذابوں سے دوچار کرتا ہے، جو جمعہ کی اذان کے بعد بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں یا اس طریقے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ 3 اور 4 بجے کہیں دوسری جگہ جمعہ پڑھ لیں گے۔ آپ کے پاس میں جو مسجد ہے وہاں کی اذان اگر آپ کے کانوں تک آتی ہے، آپ کو فوراً جو ہے اپنی تجارت کو بند کر دینا چاہیے، یا کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بعد میں اس کو لینا چاہیے۔ یہ کچھ آداب تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔